تشریف لاتے ہیں حافظ افضال صدیقی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، صدق اللہ العظیم۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ خدا کرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میرے قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، 14 اگست ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ شاید نئی نسل کو معلوم نہ ہو کہ اس آزادی کے لیے مسلمانان ہند نے کتنی قربانیاں دی تھی، کتنے علماء شہید کیے گئے تھے، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا تھا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال کی گئی تھی، کتنے شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عصمت کی دھاجیاں اڑا دی گئی تھی۔ حصول آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں کو خون اور آگ کے دریا سے گزرنا پڑا، لیکن مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہر سال 14 اگست میں پورے ملک کو جھنڈوں اور جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کے وقت جو اپنے رب اور قوم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے۔ ہم نے یہ عہد کیا، ہم نے من حیث القول اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ اس پاک سرزمین میں اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہاں سماجی مساوات ہوگا، یہاں معاشی عدل و انصاف ہوگا، یہاں اسلامی اخوت ہوگی، یہاں انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس پاک ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنا ملک چلائیں گے، لیکن آج دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ان میں سے کون سا وعدہ ہم نے پورا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے بھی بے وفائی کی، اپنی قوم سے بھی بے وفائی کی۔ سامعین محترم، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے؟ ہر شخص اپنی ذات کے غم میں مبتلا ہے، ہر شخص کی الگ جماعت ہے، ہر شخص کی الگ الگ جماعت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ملکی وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مدرسے کے طلباء کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کو شہید کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کے گھروں کے دروازوں کو توڑ کر خواتین سے بدتمیزی کی جا رہی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مساجد و مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سود کو حلال قرار دیا گیا ہے؟ سامعین محترم، آج ملک بھر میں یوم آزادی منائی جا رہی ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف روشنائیاں ہیں، ہر طرف جلسے اور جلوس ہے، ہر طرف نعرے اور تقریریں ہیں، لیکن اے جشن کا آزادی منانے والوں، تم جانتے بھی ہو کہ اس آزادی کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، کتنے خون کے دریا بہہ گئے، لیکن اے جشن کا آزادی کا جشن منانے والوں، تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہے کھائیں، جو چاہے پیئیں، جو چاہے پہنیں، جیسے چاہے زندگی گزارے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہم ماں بہن کا فرق مٹا دیں؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہم جس کی چاہے عزت لوٹ لیں، جس کا چاہے حق دبا لیں، جس کا چاہے گلا کاٹ لیں؟ سن لو، نہیں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ آج کے دور کا فساد ہے۔ اگر تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھے تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج IMF اور استعماری قوتیں ہمارے حکمرانوں کو جو حکم دیتی ہیں وہ حکم ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھاؤ، کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کر دو، کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کر دو، کبھی کہتے ہیں فلاں ٹیکس نافذ کر دو، کبھی کہتے ہیں کہ علماء کو
مسجدوں گلیوں بازاروں اور چوراہوں اور سڑکوں پر شہید کر دو. سن لو یہ جشن آزادی کے جشن منانے والوں، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم IMF امریکہ روس ورلڈ بینک کے غلام بھی رہیں گے. جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لی تو یقین جانیے اس دن ہماری انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائے گی. اللہ کرے ہمارے حکمران جلد از جلد اس بات کو سمجھ لے. تو نے اے مسلم اپنی قدر پہچانی بھی ہے، تو نے اے مسلم اپنی قدر پہچانی بھی ہے. تو ہے انسان کرم شان یزدانی بھی ہے. فرش پر ہے پاؤں تیرے، عرش پر ہے سر تیرا. فرش پر ہے پاؤں تیرے، عرش پر ہے سر تیرا. نصف دہاتی ہے لیکن نصف نورانی ہے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر گھم لیں گے. ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے. زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے بچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.